ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. نماز کے فضائل و مسائل میں واجبات نماز، فرائض نماز کل ہم نے 6 بتا دیے. آج واجبات نماز کے احکام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. نماز کا پہلا واجب سورہ فاتحہ کے پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بعض علماء کے نزدیک بھی پڑھنا چاہیے، اور جن کے نزدیک نہیں پڑھنی چاہیے ان کی دلیل بھی مضبوط ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب الا من وراء الامام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نماز میں جب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو مت پڑھیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ اس کے بارے میں حدیث ہے جس کے بارے میں جو اکیلے نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھنے والا شخص اگر سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کو نماز میں سورۃ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے. مطلقاً قرات کرنا فرض ہے اور واجبات کا حکم الگ ہے. تلاوت کے اندر سورۃ فاتحہ کا حکم الگ ہے، اور اسی تلاوت میں سورۃ فاتحہ کے ما سوا سورت کا حکم الگ ہے. اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے میں ہے، اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی لیکن کوئی اور سورت پڑھ لی، تو مطلقاً اس نے قرات جو فرض تھی، فرض کا حکم اور ہے، واجب کا حکم اور ہے. فرض کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کرنے کے باوجود بھی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اس فرض کو پورا نہیں کرے گا. مطلقاً قرات کیا تھی کہ 3 آیتیں یا 3 آیتوں کے برابر کوئی سورت یا 3 آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیتیں اس کی مقدار کے برابر ایک آیت بھی کوئی بڑی پڑھ لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اس کے سورۃ فاتحہ کے چھوڑنے پر، جو اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اور مطلقاً دوسری سورت پڑھ لی یا 3 آیتیں پڑھ لی یا ایک آیت 3 آیتوں کے برابر پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو آئے گا، اگرچہ وہ سورۃ فاتحہ کو دوبارہ دہرانا اس کے لیے واجب نہیں. مثال ہے، پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی، اس کے بعد آپ نے کوئی سورت ملانی تھی، آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اور کوئی اور سورت پڑھ لی اور رکوع کر لیا. اب دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی اور ساتھ دوسری سورت پڑھ لی، لیکن اب اس کے اوپر کیا ہے؟ سجدہ سہو ہے. سجدہ سہو کرنے سے وہ سورۃ فاتحہ کے چھوڑنے پر اس کی نماز ہو جائے گی. مطلقاً قرات کرنا فرض ہے. ایسے امام کے پیچھے مطلقاً خاموش رہنا یہ اولا ہے، یہ بہت بہتر ہے اور صحیح قول یہی ہے. لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں، جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے، اور اگر امام بلند آواز سے نہیں پڑھ رہا، عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، تو ایسی صورت میں مقتدیوں کو سورۃ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. لیکن ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب نص موجود ہے تو حدیث سے اس کی تشریح لینے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی. جب قرآن کا حکم موجود ہے تو حدیث تو اضافی ہوتی ہے، وہ تو تشریحاً ہوتی ہے. تو قرآن کا حکم یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، چاہے کوئی نماز میں کر رہا ہے یا بغیر نماز کے کر رہا ہے،
قُرِئَ القرآن مطلقاً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی. تو فَاسْتَمِعُوا، ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کی آواز بلند ہے تو پھر سنو، اس لیے استماع کا لفظ ہے، کانوں سے سنو، اگر سن سکتے ہو تو سنو اس کو. پھر آگے کہا وَأَنصِتُوا، اگر وہ آہستہ سے پڑھ رہا ہے تو پھر بھی تو تلاوت کر رہا ہے نا، قرات کر رہا ہے. اب اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو آہستہ پڑھ رہا ہے تو قرات نہیں کر رہا، نہیں، جو آہستہ پڑھ رہا ہے وہ بھی قرات کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ لفظ بھی کہہ دیے کہ اگر زور سے پڑھ رہا ہے تو کانوں سے سنو، اور اگر وہ آہستہ پڑھ رہا ہے عصر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، وانصتو، پھر بھی ادباً خاموش رہو. قرآن کہتا ہے پھر بھی ادباً کیا رہو، خاموش رہو، کیونکہ یہ اجتماعی عمل ہے. اس لیے اجتماعی عمل میں کوئی شخص جب تلاوت کرے گا تو اس کو سننا واجب ہو جاتا ہے، اور یہ حکم خدا ہے، یہ حکم ربی ہے. اور اس لیے اسی کے حکم کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو 17 صحابہ کے شاگرد اور 17 صحابہ سے انہوں نے روایات، اور مسند امام اعظم ایک حدیث کا درجہ رکھتی ہے جو امام بخاری کے یعنی درجے سے بھی اوپر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری نے 200 سال 300 سال بعد حدیثوں کو اکٹھا کیا اور ایسا معیار قائم کیا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری، جامع الاصول، یعنی امام بخاری کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. لیکن یہ اس وقت جب 200 سال گزر چکے تھے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں خود اپنے صحابہ سے سن کے وہ ہمیں نقل کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کی روایت ہمارے لیے زیادہ اقویٰ ہے اور اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے صحیح ہے. اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھے تو منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے مت پڑھے، خاموش رہے. ایسے ہی یہ پہلا واجب ہے، اور اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کہ پھر وقت زیادہ لگ جائے گا. آگے پھر اس کی تشریح جو 13 واجب ہیں وہ پھر کل بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں نماز کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.